نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے سوال ہوا کہ سب سے بہتر عورت کون ہے، سب سے بہتر مرد کون ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ یہ جواب فاطمہ کے پاس تھا۔ فاطمہ نے کہا سب سے اچھا مرد وہ ہے جو غیر عورت کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، یہ اس کو تاک جھانک نہ کرے، وہ اس کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ حضرت عائشہ کی مجلس میں فاطمہ بیٹھی ہے، فاطمہ بھی جوان، عائشہ بھی جوان، ماں بیٹی کی عمر برابر ہے، سہیلی کس طرح زندگی گزار رہی ہے، دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے، دل کی بات بیٹی بھی کہہ دیتی ہے۔ بیٹی نے مسکرایا، فاطمہ نے مسکرایا۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی؟ کہا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی ہے، اس کو ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، لیکن بیٹی تو بھی مرنے کے بعد جنت جائے گی، اللہ نے چاہا، میں بھی مرنے کے بعد جنت جاؤں گی، اللہ نے چاہا، لیکن بیٹی جب قبر سے تو اٹھے گی جنت میں جائے گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، لیکن جب میں قبر سے اٹھوں گی جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ دھیان دیجئے گا، عورت جب تعلیم سے نابلد ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ماں بہنوں کے حصے کا یہ پیغام ہے، ادب سے آپ نے سن لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عورت ہے، بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، خدا کو تانا مار رہی ہے، علم نہیں ہے خدا کو تانا مار رہی ہے، اے خدا کیسی ہے تیری خدائی، میں نمازن عورت تھی، کیسے بے نمازی سے تم نے میرا نکاح کر دیا۔ ادب ہوتا، علم ہوتا، ادب ہوتا، خدا کو تانا نہیں مارتی، صبر کرتی، علم نہیں ہے خدا کو تانا مارتی۔ دوسری مثال آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی، اس ماں سے کہا جا رہا ہے اس کی دوسری شادی کر دو، تو کہتی نہیں شادی نہیں کروں گی، کہا دوسری شادی کر دو نبی کی سنت ہے، تو کیا جواب دیتی ہے کہ نبی نماز روزہ کے نبی ہیں، نکاح کے نبی نہیں۔ زبان سے کفر کا جملہ نکل رہا ہے، اگر علم ہوتا تو نبی کی سنت کو زندہ کرتی، نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کرتی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، شوہر باہر سے آ رہا بیوی سے آ کر کے کہتا ہے کہ بندر مل رہا تھا بڑا اچھا، پیسہ نہیں تھا اس نے چھوڑ دیا، تمہارے واسطے خرید رہا تھا۔ شوہر باہر سے آ رہا کہہ رہا ہے کہ بندر بڑا اچھا مل رہا تھا، میں تمہارے واسطے خریدنا چاہ رہا تھا لیکن پیسہ نہیں تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ بندر چھوٹ گیا آپ نے خریدا نہیں، میرے لیے تو سب سے بڑے بندر آپ ہی۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔
چھوٹا بھائی ہے اس کا بال پک گیا، بڑا بھائی ہے اس کا بال ابھی کچا ہی ہے، تو بڑے بھائی سے پوچھا چھوٹے بھائی سے کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہارا بال پک گیا، تمہارے جو بڑے بھائی ہے اس کا بال ابھی تک کچا ہے، بات کیا؟ کہا کہ اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس کی بیوی پڑھی لکھی ہے، ہمارے گھر میں روز جھگڑا ہوتا، اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ دھیان دیجئے گا، 4 بیوی ہے بادشاہ کو، بادشاہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا، صبح ہو رہی ہے، ایک بیوی کہتی ہاں صبح ہو رہی، کہا کیسے پتا چلا؟ پڑھی لکھی تھی، تو کہتی منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ کہا کہ واہ صاحب کیا مزاج ہے، کیا علم ہے، کیا مذاق ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد دوسری بیوی کے پاس گیا، کہا صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی پھیکی پڑ گئی، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو رہی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد تیسری بیوی کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو رہی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد چوتھی بیوی کے پاس جا رہا جو پڑھی لکھی نہیں ہے، پوچھ رہا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک عورت نے 4 مرد سے شادی کر لیا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، بادشاہ اورنگزیب کا دور ہے۔ کہا اس عورت کو بلا کر کے لاؤ، نالائق عورت ہو کر کے 4 مرد سے شادی کر لیا، بلاؤ۔ عورت سینہ تان کر کے کھڑی ہے، کون سا گناہ کیا؟ جلسہ میں مسئلہ معلوم کر کے آئی تھی۔ بادشاہ کے اور کان کھڑے ہو گئے، کس قدر بے شرم عورت ہے، چوری بھی کرتی ہے، سینہ جوری بھی کر رہی ہے۔ پوچھا کہ کیسے مسئلہ معلوم کیا تھا؟ کہا کہ جلسہ میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہا میں نے یہیں تک سنا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ کھانے کے لیے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ پڑھی لکھی لڑکی کیسی ہوتی ہے، نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ بیٹی پر کرم کریں گے، ستم نہیں، بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیں گے۔ نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ بیٹی ہے، شادی ہو رہی ہے، باپ سے پوچھ رہی لڑکا کیسا ہے، دھیان دیجئے گا، بس لائن بلائن آپ کو سنا رہا ہوں۔ لڑکی ہے، باپ سے پوچھ رہی ہے کہ جس سے تم میرا نکاح کر رہے ہو کیسا لڑکا؟ کہ سونے کی دکان ہے، بڑا مکان والا ہے، زمین جائیداد والا ہے، دولت والا ہے، زیور پہنا کر کے تمہیں خوش رکھے گا۔ بیٹی کہتی ہے لڑکا کیسا ہے؟ لڑکا بہت مالدار ہے۔ لڑکی پھر کہتی ہے کہ ابا لڑکا کیسا ہے؟ کہا کہ سونے کی دکان ہے، تم کو سونا پہنائے گا۔ لڑکی کہتی ہے مجھے سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ لڑکی پوچھتی ہے باپ سے کہ ابا وہ بادشاہ ایران سے مجھ کو کیوں بلا رہا؟ کہا تم نے اس کے مصرے کا جوڑا لگا دیا تھا، وہ خوش ہوا، انعام لینے کے لیے تم کو بلا رہا۔ کہا کہ اچھا، انعام لینے کے لیے ہم کو ہندوستان سے ایران بلا رہا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں نہیں جا سکتا۔ کہا کہ بیٹی کیوں؟ کہا وہ اجنبی ہے، غیر مرد ہے، جب میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی وہ مجھ کو دیکھے گا، ہاتھ ملائے گا، گلے لگائے گا، گود میں بٹھائے گا، مجھے انعام تو مل جائے گا لیکن میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ ایسے انعام کو لاکھ تو مار سکتی ہوں، خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ دھیان دیجئے گا، لڑکا ہے، رات کے سناٹے میں لڑکی کے پاس آئے، کہتا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ برائی کا ارادہ ہے، زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے ذرا دیکھو کوئی سو تو نہیں رہا، کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ لڑکا گیا دیکھ کر کے آتا، کہا سب سو رہے کوئی جاگ نہیں رہا۔ کہا پھر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا، پھر گیا واپس آیا، کہا کوئی جاگ نہیں رہا، سب سو رہے۔ تیسری بار لڑکی نے کہا کہ پھر جاؤ ڈھنگ سے دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا، کہا کہ سب لوگ سو گئے، کوئی جاگ نہیں رہا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہارا خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جب جاگ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ لڑکی آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔
لڑکی نے پلٹ کر کے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا کہ اچھا عاشق ہو، مجھ پر کیا عاشق ہو، مجھ سے زیادہ خوبصورت تو میری بہن ہے جو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر پلٹ گیا۔ لڑکی کہتی تو جھوٹا عاشق ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو پلٹ کر دوسری کی طرف جھانکتا تھا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے سوچا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کہا حضرت عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو، اس کے بعد تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ لڑکا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھا، پہلی صف میں نماز پڑھا۔ حضرت عمر چوک گئے کہ یہ تو پیچھے نماز پڑھتا تھا، اگلی صف میں کیوں پڑھتا؟ کہا کہ حضور یہ مولا کے لیے نہیں آ رہا، لیلا کے لیے آ رہا ہے، کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہے۔ کہا کہ اچھا لڑکی کے چکر میں آ رہا ہے، اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو دل سے لیلا کی محبت نکل جائے گی، مولا کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزتاروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دھیان دیجئے گا، نمونہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ یہ جلسہ سیرت پر ہو رہا تھا، سیرت کے حوالے سے 2-3 منٹ کا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داڑھی بڑھاپے میں رکھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نمونہ نکالنا۔ ہم اپنے نبی سے 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو جو خوبصورتی دیا تھا وہ کسی کو نہیں، اس لیے ہم اپنے نبی کو پسند کرتے ہیں۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نکالنا۔ ہم اپنے نبی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اللہ نے جو سیرت ہمارے نبی کو دیا تھا کسی کو نہیں، اس لیے ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم نبی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نبی کا احسان جتنا ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر ہے کسی کا نہیں، اس لیے ہم نبی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کا 3 حق ہے، نبی کا 3 حق ہے۔ دل میں نبی کی عظمت ہوگی، پہلا حق۔ دل سے نبی کی محبت کریں گے، نبی سے محبت کریں گے اور نبی کی سنت پر چلیں گے۔ یہ 3 حق ہیں۔ تینوں حق اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ 3 چیزیں ملیں گی، دھیان دیجئے گا۔ آپ کا ہر عمل قبول ہو جائے گا، اللہ کی پہچان آپ کو نصیب ہو جائے گی، اور نبی کی شفاعت قیامت میں ملے گی۔ جب گاڑی پھنسے گی ادھر نبی کی شفاعت ملے گی، گاڑی نکل جائے گی۔ ہم اپنے نبی کی سنت کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ نبی پسند ہے، نبی کی سنت پسند نہیں۔ یہ راز بتا رہا، گھر کا ماحول اچھا نہیں، اپنا مزاج اچھا نہیں، اس لیے نبی پسند ہے، نبی کی سنت پسند نہیں۔ ہم دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال چلے، اس لیے ہم نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ آخری وجہ، لوگ کیا کہیں گے، تانے کے ڈر سے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دھمکی سنا رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے طریقے کو پکڑنا، میری سنت کو پکڑنا، چھوڑنا نہیں، ورنہ یہودی کے برابر ہو جاؤ۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم یہودی کے برابر ہو جاؤ۔ دوسری دھمکی نبی نے دیا، تم نبی کے طریقوں کو مت چھوڑنا، پکڑ کر کے رہنا، ورنہ تم اپنی ماں سے زنا کرو گے جیسے دوسرے لوگ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں۔ تیسری دھمکی نبی نے دیا، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو، میرا اعلان سن لو، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ
تھے بھی کہیں مسلم موجود تھے تو اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو گئے. دھیان دیجئے گا 3 مثال لا رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں. نبی کے امتی نے سلام کیا نبی نے جواب نہیں دیا پوچھا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم سے مایوس نہیں ہوں مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا سلام اللہ کا نام ہے میرا وضو نہیں تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو میرا وضو تک. ادھر آذان ہو رہی ہے حضرت عائشہ آ گئی آپ نے پوچھا من انتی تو کون ہے تو کہا کہ عائشہ. کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی. کہا کون ابو بکر صدیق؟ ابو قحافہ کی بیٹی. کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے بارے بھاگ کے بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو نہیں پہچانتے آپ یار غار ابو بکر صدیق کو نہیں پہچانتے آپ میرے دادا ابو قحافہ کو نہیں پہچانتے تو کہا کہ اے عائشہ جس وقت آذان ہوتی ہے میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں کسی کو نہیں پہچانتا. تیسرا نمونہ لا رہا ہوں پیغام کو ختم کرنا. 3 اخلاق ہیں. پہلا اخلاق ہے بدلہ لے لو دوسرا اخلاق ہے معاف کر دو جو سب سے بڑا اخلاق ہے معاف بھی کر دو اور احسان بھی کر دو. اللہ نے اپنے نبی کو کون سا اخلاق عطا کیا سب سے بڑا اخلاق معاف بھی کر دیا احسان بھی کیا. جس نے چابی چھین لیا تھا اس کو چابی دے دیا اور کہا تمہارے ساتھ یہ چابی رہے گی اور قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی. فاتحانہ مکہ آئے سر جھکائے چشم نم امن کا اعلان کیا نادم ہوئے اہل وطن ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن. آپ داڑھی نہیں رکھتے ایک کام کیجئے گا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں توبہ کرتے رہیے. داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے داڑھی کی توہین مت کیجئے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے ہاتھ اٹھائیے بالکل صحیح جا رہا کوئی غلط نہیں جا رہا بالکل صحیح جا رہا. داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے داڑھی کی توہین مت کیجئے گا ایمان چلا جائے. ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے اللہ کے رسول نے کہا میری سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بولتا نہیں کھاؤں گا کہا تم آئندہ آپ کھا بھی نہیں سکو دائیں ہاتھ اس کا ناکام. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے بددعا کیسے کر دیا اصل میں وہ جھوٹ بول رہا تھا وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور نبی کی توہین کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو رہا تھا اور وہ جہنم میں پہنچ رہا تھا. اللہ کے رسول نے اس عذاب سے ہٹا کر کے بددعا کر دی تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے صرف اس عذاب میں مبتلا ہو جائے. دھیان دیجئے گا کدو کھا رہے دسترخوان پر کدو ہے ایک آدمی ڈبا ڈب کھا رہا
دوسرا آدمی ہاتھ روک کر کے ہے، تیسرا آدمی سوال کر رہا ہے بھئی کدو ڈباڈب کیوں کھا رہے ہو؟ کوئی قورمہ ہے، یہ کوئی بریانی ہے، کیوں اتنا مزے سے کھا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے نبی کو پسند اس لیے کھا، اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ دوسرا آدمی ہاتھ روک کر کے ہے، کدو نہیں کھا رہا، میرا بلغمی جسم ہے، جیسے کدو کھاؤں گا ناک چلنے لگے، اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا آدمی تبصرہ کرتا ہے کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، نبی نے کیسی چیز کو پسند کر لیا؟ اس آدمی کا ایمان چلتا ہے۔ آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، چوری کر رہے ہیں اور سینہ زوری کر رہے ہیں، داڑھی کی توہین کر رہے ہیں، ایمان چلا جائے گا۔ کیوں چلا جائے گا؟ یہ راز بتا رہا ہوں۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ داڑھی کی توہین پر ایمان کیسے جاتے ہیں؟ داڑھی کی توہین یہ ہے، داڑھی رکھتا ہوں کھجلی ہوتی، داڑھی کی توہین۔ نبی کو کھجلی نہیں ہوئی، آپ کو کھجلی ہو رہی، داڑھی کی توہین۔ داڑھی رکھتا ہوں بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین۔ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے؟ یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتا ہے۔ داڑھی کی توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ راز بتا رہا ہوں۔ داڑھی نبی کی سنت ہے اور کدو نبی کی پسند ہے۔ جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، نبی کی سنت میں عیب لگائے، وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راہ شریعت راس نہ آئے اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک نقطے کی بات دھیان میں رکھیے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بالکل 2 منٹ میں نمونہ آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ مدینہ سے ہندوستان ہمارے نبی آتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی آتے ہیں، یہ راز آپ کو بتا نہیں آتے، نبی کی شان اس سے بڑی ہے، راز بتا۔ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی آتے ہیں مدینہ سے، نہیں آتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی آتے ہیں، اس سے یہ پوچھئے کب آتے ہیں؟ شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں؟ اس کا جواب ہی نہیں۔ جو کہتا ہے کہ آتے ہیں، اس سے پوچھئے کہ اپنی مرضی سے آتے ہیں یا ہماری مرضی سے آتے ہیں؟ اس کا جواب آتے ہیں تو پھر ہماری دنیا کیوں نہیں بدلتی ہے؟ ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ نبی کی شان اللہ نے اس سے بڑی بنائی ہے، فرشتے اللہ کے گھومتے رہتے ہیں، نبی کا امتی جہاں درود پڑھتا ہے فرشتے لے کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ میلاد چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے 10 روپے، ادھر سے 10 روپے، نوٹ کی بارش ہو رہی، ایک ہی مصرع پڑھا، دوسرا مصرع لگا لگا۔ ایک آدمی سنتے سنتے جب پک گیا تو بیچ میں کھڑا ہوا کہ شاعر صاحب آپ شعر بھول گئے ہیں یا جا کر کے میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگا دوں؟ تو شاعر صاحب کو غصہ آیا، کان کٹا ہوا آدمی کو غصہ زیادہ، سوچا کہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی، یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیا کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں تو اپنا شعر بھول گیا، ابھی آ کر کے میرا جوڑا لگا۔ اس خیال سے کہا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا۔ وہ وہاں نیچے سے اوپر آ کہ شاعر صاحب آپ اپنا مصرع پڑھیے، آپ برا نہیں مانیں گے تو میں مصرے کا جوڑا لگا۔ کہ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، میرے مصرے کا جوڑا لگا کہ مجھے خوشی ہوگی۔ کہا کہ اپنا مصرع پڑھیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ ماں کے پیٹ سے کان کٹا ہوا، اب مصرے کا جوڑا لگانے والا بیچ کا آدمی آیا، کہتا معاف کیجئے گا میں مصرے کا جوڑا لگا رہا ہوں۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے۔